السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس دور کے حالات سے واقف ہیں کہ اس وقت آدمی کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ راتوں کو چین ہے۔ آج کا ماحول لوگوں کی زندگانیاں اسی اعتبار سے گزر رہی ہیں، دن میں بھی سکون نہیں کیونکہ یہ بڑا غم و ہراس کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور رات کو بھی نیند نہیں آتی، لوگوں کو رات رات جاگتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ انسان راتوں کو سوتا نہیں، کوئی اپنے مال کے اعتبار سے، کوئی اپنی عزت و آبرو کے حساب سے۔ ڈر سب کے اندر ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی کو اپنا مال جانے کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو اپنی عزت و آبرو کی جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آج جگہ جگہ ہر گاؤں قصبہ یہ چور گلی گلی گھومتے ہیں، تو واقعی یہ چوریاں ایک افواہ نہیں، یہ حقیقت بھی ہے، اور کچھ افواہیں بھی ہیں اور کچھ حقیقتیں بھی ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چوری، ایک رات میں تو چوری سنی ہوگی، دن میں بھی چوری ہوتی ہوئی ہم آپ کو ابھی ایک ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ ایک موبائل کی دکان ہے، اس پر 3 بدماش یعنی 3 چور آتے ہیں چوری کرنے کے لیے، اور جو دکاندار وہاں پر 3 لڑکے موجود ہوتے ہیں ان کو گن دکھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے، اور اس دکان کے گلے سے سارا پیسہ اور جو بھی موبائل ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ سب لے لیتے ہیں، گن دکھا کر۔ کیسی وہ بدماش چوری کرتے ہیں، جس انداز سے چوری ہوتی ہے، اس کے بعد جانے کا انداز ان کا کیسا ہے کہ آپ جیسا کہ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 لڑکے چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد گن دکھا کر دکان والوں کو ٹیبل کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد سکون کے ساتھ چوری کرتے، چوری کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ چوری ایک عام بات ہو گئی۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلے اس چوری کی ویڈیو دیکھیے۔ اس نے گن نکالا، اس گن کو دکھا کے یہ اس کو نیچے ٹیبل کے بیٹھا دیا۔ دیکھو انداز، دیکھو چوری کا۔ جیسے موبائل اور پیسے تلاش رہے ہیں، جیسے پیسے ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں کیا رکھا ہے سب ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ دیکھو پوری دکان کو کھنگول رہے ہیں۔ یہ دیکھو سب کو غم میں مبتلا کر دیا، سب ڈر گئے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دکان میں چوری، دن دہاڑے چوری ہو رہی۔ دکان کا مالک کتنا ڈر گیا گن دے کر، ڈرے کیوں نہ، کیونکہ کوئی بھی زندگی سے پیاری نہ دکان ہو سکتی ہے نہ دکان کا ساز و سامان ہو سکتا ہے۔ زندگی سے پیاری کوئی دولت نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی بڑی پیاری ہوتی، ہر انسان اپنی زندگی کو محبوب سمجھتا ہے، اور سب کو ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر اسی بنیاد پر لگتا ہے، جس کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی اسے مرنے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ گن دکھا کر یہ تمام دکان کی اشیاء کو ان لوگوں نے چوری کیا، پیسوں کو نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دکان سے بھی باہر چلے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ شریعت مصطفیٰ میں چوری کرنے کا حکم جانتے ہو کیا ہے؟ ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ چوری کا مال استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ کسی دوسرے کا مال ہے، یہ
حقوق العباد میں سے آتا ہے، اس کو تو استعمال کرنا، چوری کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ اسلام میں چوری کرنے والے کا حکم یہ کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں چور کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اس وقت چوری کا ماحول چل رہا ہے میرے بھائیوں تک بات پہنچائیں۔ اور آپ اگر ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹ میں بھی بتائیں کہ اپنی رائے پیش کریں کہ یہ بات آپ کو کہاں کیسی لگی اور کہاں سے اس کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری میں پکڑی گئیں۔ جب چوری میں پکڑی گئی، ان کا گناہ ثابت ہو گیا، چور ثابت ہو گئی، واقعی انہوں نے قبول لیا کہ واقعی کہ میں ہی چور ہوں، معلوم چل گیا، تو یہ حکم صادر ہو گیا۔ یہ حکم تھا اسلام کا کہ جو چور پکڑا جائے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب اس خاتون کے ہاتھ کٹنے کی باری آئی تو صحابہ اکرام میں تھوڑی کھلبلی مچ گئی کہ ایک عورت ہے اور اس کو معاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، ایک عورت ہے، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اتنی استطاعت، اتنی قوت کس کے پاس تھی جو اس کی سفارت کے لیے جاتی؟ تو ایک صحابی کو تیار کیا گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کو معاف کر دیا جائے، یہ توبہ کر لے گی، دوبارہ ایسا گناہ نہیں کرے گی، یہ عورت ہے، اس کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا جملہ تھا اس کو سننے کا وقت ہے۔ وہ جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس جملے کو اس دور میں لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، اس جملوں کو بہت ضروری لوگوں کو سننا چاہیے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ انہی وجوہاتوں کی بنا پر پہلے کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا، پہلے امتوں میں لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہوا، کیونکہ اگر کوئی امیر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر کوئی غریب گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ نبی کا فرمان، نبی فرماتے اگر کوئی امیر سے کوئی گناہ ہوتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، غریب کوئی گناہ کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اللہ نے اس بنیاد پر لوگوں پر اپنا عذاب، اپنا قہر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سزا تو ملے گی، ضرور ملے گی، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے چوری کرنے والا، کوئی کرنے والی اگر خاتون، میری بیٹی سیدہ فاطمہ اگر وہ ہوتی تب ان کے لیے بھی سزا یہی مقرر ہوتی، سزا کسی کے لیے چھوٹ نہیں تھی۔ اسلام میں کوئی گنہگار کی کوئی چھوٹ نہیں، اس کی پکڑ ضرور ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، آج کے دور میں یہی ہو رہا، اگر کوئی امیر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، غریب کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس سے بڑا گناہ ثابت کر کے اسے بڑی سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج اتنا یہ پرفتن نازک دور ہو چکا ہے، اگر کوئی امیر زیادہ کوئی گناہ کر دے تو اس کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، نہ جانے کتنے دلے اس کو بچانے کی اس کی سفارش میں لگ جاتے ہیں، اور کوئی غریب بیچارہ کوئی چھوٹی سی اگر لب کشائی کر دے تو اس کی زبان کاٹنے کے لیے عوام تیار ہو جاتی ہے۔ بہت دن دور نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے جب کام ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ آج چوری کا ماحول چل رہا ہے، افراتفری مچی پڑی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگا، انسانیت کا جنازہ نکل چکا، انسانیت کو قتل کر دیا گیا، انسانیت کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ آج کوئی کسی کا ہمدرد نہیں رہ گیا، آج کوئی کسی کا درد بانٹنے والا نہیں رہ گیا۔ آپ اللہ کے بندے ہو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، لوگوں کو اچھا پیغام دیں اور یہ اچھا پیغام لوگوں تک پہنچائے، آپ کی ذمہ داری ہے۔